شاہ صاحب کی طرف سے ہو کر بیٹھے تھے، دولہا والوں کی طرف سے نہیں بیٹھے. انہوں نے کہا نہیں میں شاہ صاحب کی طرف سے گیا ہوں، میں خاص موقع تھا جی، کیونکہ وہاں میرے پاس جو براتیں جو آئیں 3 بیٹیوں کی شادی تھی. تو ایک میرے بھائی جان کا بیٹا ہے، تو ایک میرے سالہ صاحب جو ہیں سید ضیاء الاسلام شاہ صاحب ان کا بیٹا تھا، ایک ہمارے جو مرشد ہیں ان کے پوتے تھے، ان کے ساتھ میری بڑی بیٹی کی شادی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے کرما والا شریف، حضرت کیلیاں والا شریف، شرف پور شریف، مکان شریف، اچھا اس سب اور کئی مقامات سے دریا شریف، یہ سب بزرگ وہاں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت پیر صاحب جو ہیں وہ اسٹیج سے الگ ایک جگہ بنائی ہوئی تھی، اس کرسی پر تشریف فرماتے. تو مجھے بڑا خیال آتا بار بار، میں 3 دفعہ گیا آپ کے پاس کہ حضرت آپ اسٹیج پر بڑی کرسی پر بیٹھے. تو مجھے فرمانے لگے کہ دیکھو ہم ہیں بیٹی والے اور وہاں بیٹھے ہیں سب بیٹوں والے، وہ براتیں آئی ہوئی ہیں، میں تیرے ساتھ ہوں. تو آج میں جو بیٹھا ہوں یہ بھی اس لیے کہ تم مشکل میں نہ پڑو، ورنہ میں جب آیا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ مہمانوں کو کھانا بھی کھلاؤں ساتھ جا، یعنی تمہاری طرف سے کہ ہم میزبان ہیں. وہ اس انداز میں معاشرت ان کی اس انداز کی تھی، اور اس طرح کا بندہ جو ہے اتنی باریکی تک معاملات کو سمجھے. اور وہ ایک دوست نے شیرازی صاحب نے پوچھا تھا کہ کس بات کا رشتہ تھا، تو میں یہ لفظوں میں اگر بیان کروں تو ایک ہی لفظ، درد، بس. واللہ اور کوئی رشتہ میں نہیں سمجھ آتی کہ وہ مشفق کیوں تھے. اس وجہ سے کہ شاید جس درد کا ذوق کا اللہ نے ان کو سمندر بنایا تھا، اس کا کوئی معمولی سا قطرہ کہیں ہمارے اندر بھی محسوس کیا آپ نے، معمولی قطرہ. وہ تو ایک بڑی جہان تھا ان کے پاس اس دولت کا. تو یہ تو اتنی بڑی دولت ہے درد کی کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی شیخ کامل سے پوچھا گیا کہ انہوں نے مرید سے خوش ہو کر کہا کہ کیا تمہیں ولی بناؤں؟ انہوں نے کہا حضرت درد دل دیجیے. فرمایا اس کی تو تلاش میں بھی ابھی پھرتا ہوں، ولی بننا چاہو تو بنا دیتا ہوں. تو شیرازی بھائی کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جو رشتہ ان سے سمجھتا ہوں درد دل کا رشتہ ہے، اور وہی تعلق تھا جو ہوتا ہے ایک درد آشنا کو ایک درد آشنا سے. ہمارے ساتھ جمیل صاحب آخری کالر ہے ہمارے پروگرام کے، جمیل احمد ہے ہڈرسفیلڈ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ جی اللہ کا کرم، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر احسان. آپ امہ چینل کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں. بہت شکریہ. اور شاہ صاحب اور جامی صاحب کو سلام. وعلیکم السلام. جی آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. بہت شکریہ. جی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. جناب کسے کہنا کہ دعا کرنا. انشاءاللہ ضرور دعا ہوگی انشاءاللہ بھائی. بہت شکریہ بہت شکریہ. جی کر صاحب. میں کہ پیر صاحب کی بات سے وہ مجھے یاد ہے کہ لجپالی کی بات جب وہ پیر صاحب نے بتا رہے ہیں کہ فرمایا کہ بھائی میرے دوستوں کے ساتھ اگر اپنے اتنا تعلق نہ رکھ سکتے تو کب اتنا رکھنا جتنا تمہارا اپنوں کے ساتھ ہوگا. تو دیکھیں ان کے لجپالی کی بات ہم خاندانی ہی مطلب ہے کہ خاندانوں سے ہی دادے پردادے پشتوں سے چلے آ رہے ہیں گولڈا شریف سے نسبت. کہ بلا میرے پڑنانا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے گھوڑے کی وہ واغ جو ہے نا وہ پکڑ کے چلتے رہے ہیں آپ کے ساتھ. 13 سال کا عرصہ آپ کی رفاقت میں رہا. تو میں نے پیر صاحب سے، میرے قبلہ والد صاحب 203 میں فوت ہوئے، تو میں گزارش کی، میں نے کہا آپ تشریف لائیں گے دعا کے لیے. پہلے میں نے جنازے کے لیے کہا لیکن وہ بہت میں لیٹ ہو چکا تھا، میں یہاں سے پہنچ نہیں سکا تھا. بر مختصر یہ کہ وہ لجپالی کی بات آ گئی تو وہ اتنے ضروری پروگرام پہ جا رہے تھے، قاری نجم مصطفیٰ صاحب ان کے ساتھ تھے، تو انہوں نے جانا تھا لیکن وہ فرمایا کہ نہیں. انہوں نے وہ لجپالی کی وہ بات پھر انہوں نے مجھے بتایا، فرمایا کہ وہ تم ایک باری دسی سی نہ گال کے بھائی تیرے تو دسنا ہونے بھائی تیرے پڑھنانوں نے جڑے وہ اعلیٰ حضرت نے کوڑی نے واغ پکڑ کے ٹرنے ہونے. تو میں اس وجہ تو جڑا نا وہ دعا پروگرام میں لیٹ کر چھوڑیا، پر میں اتنے ضرور آ سکوں. پھر دعا فرما کے تیسرے کی آپ اتنے لجپالی فرما دے. جی حضرت تو تیسری بات جو مجھ سے اس رات فرمائی تھی کہ میری کتابوں کی اشاعت کے سلسلے میں کوتاہی نہ کرنا. میری ساری زندگی کی جمع پونجی یہی ہے، جو پراپرٹی تم تک پہنچے گی وہ میری نہیں ہے. اس کو یہ جو ہے جمع پونجی میں اس کو بارگاہ رب العزت میں پیش کر سکتا ہوں کہ جو کچھ میں نے تیرے نبی کے دین کی خدمت کی ہے وہ اس شکل میں ہے، اس کی حفاظت کرنا. تو یہ رات مجھ سے باتیں کی، اور صبح تقریباً یہ جس وقت ظہر کا جمعہ کا وقت آیا 1:17 پہ آپ کا وصال ہے، اور اس سے پہلے بھی 2-3 مرتبہ میرا پوچھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے. تو جو خادم تھے پاس مبشر، اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ جی وہ ابھی کمرے میں ہی ہیں، تیار ہو رہے ہیں. تو اچھا چلو ٹھیک ہے اسے کہو.
کیا کہو یہ کچھ نہیں، بس اسے کہو. وہ بس اسی تیاری میں تھے اور وضو کیا، باوضو ہو کے جس وقت کمرے میں آ کر اپنی اس کرسی پہ بیٹھے تو اسی وقت اچانک وہ ایک مائنر قسم کا، چونکہ شوگر کے مریض تھے نا، تو وہ ایک وہ ہارٹ اٹیک ہوا، اور اسی میں وہ اصل اس وقت بے ہوشگی کا جو وہ اس وقت وہ ہوا اٹیک، اس کے بعد پھر آپ کو ہوش نہیں آ سکا. اس وقت پھر ہم انہیں لے کے جو قریب ہاسپٹل تھا اس میں گئے، لیکن وہ رستے میں ہی وصل باللہ ہو گئے. بہت سی باتیں سنی ہے کہ اپنی امامہ شریف کا 7واں جو راؤنڈ ہے وہ پہنتے ہوئے وہ امامہ، وہ جو وہ امامے والی بات ہے وہ اور ہے. اچھا، آپ ویسے نارملی آپ جس طرح میں نے یہ امامہ باندھا ہے نا، اس طرح بغیر کلے کے وہ آپ بنتے تھے، لیکن ایک کلے پہ امامہ باندھ کے آپ نے تیار رکھا تھا. وہ تقریباً 1 مہینہ پہلے خاص طور پر وہ تیار کر کے ڈبے میں پیک کروا کے رکھوا دیا تھا، اور مبشر کو کہا تھا کہ یہ ضرورت پڑنے پر اسے استعمال کرنا. تو اس وقت وہ چونکہ ذہن میں نہیں آ رہی تھی نا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو جس وقت آپ کا وصال ہو گیا نا، تو میرے امی مکرم حضرت سید غلام جلال الدین شاہ صاحب نے کہا کہ بھائی جان کی پگڑی کہاں ہے. تو اس وقت چونکہ وہ پگڑی تو باندھتے تھے نا اس طرح، تو اب اس وقت تو اس طرح باندھ کے ان کے سر پہ رکھنا ذرا مسئلہ تھا. تو اس وقت اچانک پھر وہ مبشر نے کہا کہ جناب وہ تو 1 مہینہ پہلے ہی باندھ کے وہ ڈبے میں رکھ چکے تھے. وہ پھر پگڑی منگوا کر میرے امی مکرم نے، سید غلام جلال الدین شاہ صاحب نے میرے والد صاحب کے وہ سر مبارک پہ رکھی. وہ امامہ وہ حضرت جب گھر کا بڑا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر جو اس کا نیکسٹ ان لینیج ہوتا ہے، جو بڑا بیٹا ہوتا ہے، اس کے کاندھوں پر بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے. ایک میں گھر کی بات کر رہا ہوں، ایک نارمل گھر کی، تو وہ اتنی جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ بوجھ جو ہے وہ ہوتا ہے. لیکن آپ تو ایک آستانے کا بوجھ، وہ تو بہت بڑا ہے نا، کیونکہ گولڑا شریف ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے کوئی چھوٹا موٹا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کیونکہ ماشاءاللہ نوجوان بھی ہیں، اور جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ یقیناً شاہ صاحب کو، پیر صاحب کو پتا تھا کہ یہ بیٹا جو ہے میرا آگے جو ہے وہ کام چلائے گا، تو وہ ولی کی نظر جو ہے وہ بھی بہت دور دیکھتی ہے. تو یہ اب جو آستانہ یہ سلسلہ جو ہے یہ یقیناً بہت ایک کٹھن سفر بھی ہے. تو آپ کس طرح اس کو ہینڈل کرتے ہیں؟ اور میں صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ پہلے جس وقت میرے والد گرامی باقاعدہ حیات تھے، اس وقت میں مجلس میں بھی ان کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھتا تھا. اب صرف فرق یہ پڑا، اب چونکہ جس جگہ وہ گئے ہیں صرف درمیان میں ایک حجاب ہے، صرف ایک حجاب ہے برزخ کا. اب میں محسوس کرتا ہوں وہ پہلے میں ان کے پیچھے ہوتا تھا، اب وہ میرے پیچھے، اور ان کی مہربانیاں، ان کا دستے تصرف میرے کندھے پہ ہے. میں اب بھی اپنے والد صاحب کے وصال کے بعد کافی مشکلات سے گزرا ہوں، کافی مشکل مرحلوں سے گزرا ہوں، لیکن مجھے اس طرح محسوس ہوتا تھا، جو بھی مشکل پڑتی تھی مجھے اس طرح محسوس ہوتا تھا کہ میرے دائیں کندھے پر میرے والد گرامی کا ہاتھ ہے. اور الحمدللہ انہی کی دعاؤں کے سہارے میرا کام کیا ہے، یہ انہی کا کام ہے جو چل رہا ہے، انہی کا کام. بہت شکریہ، جزاکم اللہ. ناظرین، آپ نے ماشاءاللہ ہماری یہ محفل دیکھی، سنی، اور ماشاءاللہ بہت زیادہ گفتگو جو ہے علمی گفتگو ہوئی، اور ماشاءاللہ شاہ صاحب قبلہ نے جس انداز سے میں کہوں گا کہ اپنے بھائی، اپنے دوست کے متعلق جو ہے وہ آپ کو بتایا، تو اور جس محبت کا مظاہرہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ قبلہ پیر صاحب آپ نے بھی وہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جب آپ کے والدین یا والد صاحب اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کے دوست جو ہیں، جو والد صاحب کے جو دوست ہیں، وہ بھی اس طرح ہی ہے کہ جس طرح آپ کے وہ والد ہیں، اور ان کا خیال رکھنا اور ان کا اسی طرح ان کے ساتھ شفقت کرنا، وہ بات شاہ صاحب نے پہلے کی. اور آج آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کو یہاں اس پلیٹ فارم میں اور اس پروگرام کے اندر دعوت دے کر میں سمجھتا ہوں کہ وہ حق جو ہے وہ ادا کیا، اور اس میں مجھے نظر آیا کہ آپ جو ہیں انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی نگاہ رحمت کا صدقہ
جو انشاءاللہ آپ جب بھی ان کی طرف کسی مدد کی ضرورت، رہنمائی کی ضرورت، بڑے ہیں بزرگ ہیں، تو جب بھی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ العزیز یہ بھی اپنا حق جو ہے وہ اسی طرح ادا کریں گے اور کر رہے ہیں، یقین ہے۔ تو میں ناظرین آخر میں انشاءاللہ ہمارے قاری صاحب قبلہ صلاۃ والسلام اور سب احباب جو ہیں وہ انشاءاللہ پیش فرمائیں گے، اور اس کے بعد دعا بھی انشاءاللہ ہوگی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دعا جو ہے وہ پہلے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام، اور صلاۃ والسلام کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام جو ہے اختتام پذیر ہو جائے گا۔ صلاۃ والسلام ہو جائے کافی ہے، صلاۃ جی جی، تو دعا ہی ہے۔ اور حضرت شاہ صاحب قبلہ فائنل میسج میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ دیں پیر صاحب کے حوالے سے، گولہ شریف کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ناظرین سامعین آپ کے سامنے آخر میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ گولڑا شریف ہمارے پاس ایک بہت بڑا دینی ورثہ ہے اور روحانی خزانہ ہے، اور اعلیٰ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب مجدد گولڑوی